بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 جون کی رات سے 6 جون رات کو 12 بجے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور 6 جون کے کچھ حصے تک لیونر ایکلپس یعنی چاند گرہن لگنے والا ہے، اور اس کے متعلق بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں، اور میں 1 بائی 1 کر کے ان کو اپلوڈ کروں گا۔ اور صرف ویڈیو کو مختصر اس لیے رکھا جا رہا ہے تاکہ سننے میں بھی آسانی ہو، سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ تو کچھ ویڈیوز آسان وظیفہ آفیشیل پر بھی اپلوڈ کروں گا۔ 6 یا 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں اس چاند گرہن میں احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور تو چلیں آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس چاند گرہن کے متعلق کہ چاند گرہن کیوں لگتا ہے۔ تو ایک دفعہ نبی الاسلام کے زمانے میں سورج گرہن اور یہ چاند گرہن لگنا، نبی الاسلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا، اندھیرا چھا گیا، لوگ پریشان ہو گئے۔ کسی نے کہنا شروع کر دیا یہ تو اس لیے ہو گیا، یہ تو فلاں نے کر دیا، یہ تو فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کی موت کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کسی کے مرنے اور زندہ ہونے پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بات کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں حاملہ عورتوں کے متعلق۔ حاملہ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے، کون سی احتیاطیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو بھی ہو رہا ہے، وہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور جو کچھ ہونا ہے یا جو کچھ ہوگا اس کا نہ کسی پتھر سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی مخلوق سے کوئی تعلق ہے، نہ سورج چاند ستاروں سے کوئی تعلق ہے۔ حاملہ عورتیں چھت پر مت جائیں، جب تک چاند گرہن لگا رہے سوئے نہیں، بستر پر مت لیٹیں، کچھ کھائے پیے نہیں، صرف پانی پی لیں۔ اور حاملہ عورتیں جو ہیں وہ اتنی دیر تک لگی رہیں، کام کاج میں لگی رہیں جب تک چاند گرہن لگا ہوا ہے، اور بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں نہ لائیں۔ بہت زیادہ چھری کو ہاتھ نہ لگائیں، کانٹے کو ہاتھ نہ لگائیں، نوکدار کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں۔ حاملہ عورتیں ہر نوکدار چیز سے دور رہیں، شوہر کے بالکل پاس نہ جائیں۔ حاملہ عورتیں کسی سے بات نہ کریں، عورتوں سے خاص طور پہ بات کرنے سے دور رہیں۔ اور اس طرح کی کتنی ہی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم اس قدر جہالت میں اللہ رب العزت سے اس قدر دور چلے گئے۔ مجھے کسی نے کہا کہ لوگوں کو اس جہالت سے کیسے نکالا جائے، تو میں نے یہ عرض کیا کہ لوگ خود ذلیل ہونا چاہتے ہیں۔ جو حاملہ عورتیں وہ ویڈیو سن کر جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حاملہ عورتیں نوکدار چیز نہیں پکڑ سکتی، اور وہ رات کو ایک مجھے محترمہ بتا رہی تھی کہ ہم نے یہ سنا ہے، ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے کہ جب تک سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، سونا نہیں ہے۔ اب اس حالت میں جاگنا تو بہت مشکل کام ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر اسلام کے علاوہ آپ کسی اور کو، آپ چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ آتش پرست ہیں، یا آپ مجوسی ہیں، آپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کا اور کوئی بھی مذہب ہے، تو آپ ضرور ان باتوں پہ عمل کر لیں، لیکن اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ صرف گمراہی ہے۔ اور میں ان سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہم خود ذلیل ہوتے ہیں۔ جتنی بھی حاملہ عورتیں یہ سب کچھ سن کے اس جہالت پہ عمل کریں گی، کیا انہوں نے ایک دفعہ بھی کسی عالم سے پوچھنے کی کوشش کی کہ واقعی یہ ہے یا نہیں؟ ہم نے علماء کو صرف اپنی تنقید کا ایک پوائنٹ بنا لیا ہے، بس ان کو تنقید میں صرف ان پہ تنقید نہیں،
آپ کو مسئلہ ہو کسی ایک بندے سے، آپ اس کے پورے خاندان کو ذلیل کرو، وہ آپ پہ چڑھائی کر دیں گے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بندے نے آپ کے ساتھ برا کیا ہو، آپ اس کے بھائی کو، اس کی بہن کو، اس کے رشتہ داروں کو، سب کو گالی دو، وہ برداشت کریں گے؟ اتنی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ لیکن یہاں جب کسی انسان کی برائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر علماء سے چلتے چلتے سارے مولویوں کو رگڑا دیتے ہیں، اور سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا عالم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ احساس تک نہیں ہوتا کہ توہین اسلام کی کر رہا ہے، توہین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور جتنے اللہ والے ہیں اور جتنے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ چل رہے ہیں، ان سب کی یہ توہین کرا ہے، اور ایسے اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ پھر ذلیل بھی تو ایسے ہی ہوں گے، کوئی چاند گرہن پہ ذلیل کرے گا، کوئی سورج گرہن پہ ذلیل کرے گا، اور یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ تو حاملہ عورتیں بالکل ایسا کچھ بھی کام نہ کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا ایسے، اسلام میں نہیں ہوتا۔ آپ کسی اور مذہب میں جو مرضی کریں، صرف اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، نماز کا کوئی آپ کو بتاتا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے، چاند گرہن لگتا بھی ہے تو نماز 2 نفل پڑھ لیں، نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کر لیں، تھوڑی سی ذکر کر لیں، اللہ رب العزت سے دعا کر لیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو نہ سمجھنا چاہتے ہوں ان کا اللہ مالک ہے۔ السلام علیکم۔